الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بابرکت مجلس کا موضوع اور عنوان یہ ہے نکاح اور اس کے متعلقہ مسائل. سب سے پہلی بات ذہن نشین یہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے آخر میں پیدا کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سب کچھ بنا ہوا تھا، آسمان، زمین، فرشتے، جنات، سب کائنات کا نظام چل رہا تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کی تفصیلات قرآن مجید میں ہیں، علماء صاحب نے سنی پڑھی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم کا یا انسانیت کا وہ بیوی کا رشتہ ہے. اس جوڑے کے بعد پھر باقی رشتے بنتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ، سارے وہ رشتے بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس معاشرت میں، اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم وہاں سے راحت، سکون، طمانینت حاصل کر سکو، سکون اور طمانینت کی زندگی گزار سکو. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث فرمائے گئے تو اس دور میں جو لوگ موجود تھے، کچھ لوگ یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، یہ لوگ تھے. حدیث رسول میں بیان ہے، رسالت مآب نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر یا 4 اسباب ہیں جو کسی انسان کا عورت سے رشتہ ہوتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے. پہلی بات ہے ولمالہا ولنسبہا ولجمالہا ولدینہا. یہودی لوگ اس دور میں مالدار خاندان کو پسند کرتے کہ جہاں مال و متاع ہو. مشرکین عرب حسب نسب کو ترجیح دیتے، اپنی برادری و خاندان میں رشتہ کرنا. عیسائی لوگ وہ حسن و جمال کو ترجیح دیتے.
دین کی بات رہ گئی۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے ساتھ جو نکاح اور رشتہ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ تو مالداری کی وجہ سے، کچھ لوگ برادری کی وجہ سے، کچھ لوگ حسن و جمال کی وجہ سے، والدینہا فاظفر بذات الدین طربت یداک۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ دین کو پہلے ترجیح دو، باقی چیزیں مل جائیں، رشتہ ناتا، اپنا خاندان ہو، برادری ہو، مالداری ہو، اور اس کے علاوہ حسن و جمال ہو، خوبصورتی ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گی بات، لیکن رشتہ ناتا بنیادی طور پہ کرنا ہے کس کے ساتھ؟ جو دیندار گھر ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں شادی نکاح اور اس کے متعلقہ کی وہ طاقت قوت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی نکاح کرے۔ کیوں؟ وہ اغض للبصر و احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور آنکھوں کی جو انسان کو غض بصر ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے، شرم و حیا آ جاتی ہے، تو یہ سبب بنتا ہے، لہذا اس بنیاد پر آپ شادی کریں۔ حضرات توجہ فرمائیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ آپ جو شادی نکاح کریں وہ خواتین ہوں الولود، الودود، پہلے الفاظ ہیں الودود والولود، مطلب اس کا یہ ہے محبت پیار کرنے والی وہ خواتین ہوں اور اولاد زیادہ جنم کرنے والی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شادی سے پہلے کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس کی کزنیں، خاندان، برادری، وہ دیکھو جس میں زیادہ اولاد ہے اس خاندان میں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں آج کی جو ہماری معاشرت ہے غور کریں، جس بندے سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پہلی بات تو ہے کہ خاندان انتہائی مختصر، بہت مختصر فیملی ہونی چاہیے، بلکہ لڑکا تو اکیلا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بات روش جو ہے یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بڑا خاندان، امام الانبیاء نے فرمایا میں فخر کروں گا قیامت والے دن کہ میری امت کے لوگ زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر بھی آپ نے اس بات کو ترجیح دینی ہے کہ بڑے خاندان میں شادیاں نکاح کی جائیں، اور اس خاندان میں نکاح شادی کی جائے کہ جس میں اولادیں زیادہ ہوتی ہیں یا بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شادی پاک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ دیندار ہو۔ دینداری کی بنیاد پر آپ نکاح شادی کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی اولاد کی تربیت کرنا آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا جو مقصد حیات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے نکاح شادی کی، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں غض بصر ہے، وہ نظر اور فرج کی حفاظت، رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ اس میں آپ۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس میں حسب نسب کی وراثت ہوگی، اور اس میں جو وراثت ہے وراثت کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ دنیا میں نہیں ہے کہ خاندان کی پہچان نکاح کے ذریعے ہے، وراثت بنے گی نکاح کے ذریعے۔ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، تو دین اسلام کی تعلیمات میں ان سارے رشتوں کا اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شادی کر سکتا ہے اور اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، وہ 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر عدل الانصاف کا خطرہ ہو کہ وہ ایسا مسئلہ قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہے عدل الانصاف نہیں کر سکیں گے، فواحدہ، پھر ایک پر گزارا کرو۔ حقوق اور فرائض یہ دونوں کام چلنے ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، فرائض بھی ہیں، بیوی بننے والی اس کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ آدمی حقوق کی جو ڈیمانڈ کرے لیکن فرائض جو ہے وہ نہ نبھائے، تو یہ ساری معاشرتی زندگی میں مصیبت کا، اختلاف کا یہ سارا سبب بنتا ہے۔ حضرات،
مسئلہ ہم نے جو بیان کرنا نکاح کا وہ اس میں یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ کس طرح نکاح ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کا ہونا، حاکمیر کا ہونا، گواہوں کا ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولی کی اجازت ہو اور حاکمیر بھی مقرر ہو، گواہ بھی موجود ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے جو حاکمیر ہیں وہ پورے معروف طریقے کے ساتھ آپ ادا کریں، وہ محسنین غیر مصافحین، وہ بدکار بھی نہ ہوں، بے حیا نہ ہوں، پاک دامن خواتین ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، صرف حسن و جمال، مالداری، خاندان، برادری یہ نہیں دیکھنا ہے۔ جو شرائط وہ یہ ہیں کہ مومنات بھی ہوں، پاک دامن بھی ہوں، اور وہ در پردہ دوستیاں بنانے والی نہ ہوں۔ تو مسئلہ سامنے آیا کہ ولی کی اجازت کا ہونا، ولی کی اجازت اگر نہیں ہے تو کوئی نکاح نہیں۔ اب اس میں ہم بحث کریں گے چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ۔ اور حاکمیر کو تعین کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد وہ اتنی بات ضرور ہے، معجل غیر معجل سمے فی الفور بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے علم ہے نا کہ رسالت مآب تشریف فرما دے، ایک خاتون آئی، اس نے پیش کیا کہ آپ مجھے اپنے عقد میں قبول فرما لیں۔ رسالت مآب نے ایک دفعہ نظر ڈالی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ وہ خاتون سمجھ گئی شاید آپ نے مجھے قبول نہیں فرمایا۔ ایک شخص اٹھا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا نکاح کر دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ وہ آپ سارے مسائل آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی انگوٹھی، کوئی چھوٹی موٹی چیز لوہے کی، اس طرح میرے پاس کچھ ایک چادر ہے، آدھی چادر میں دے سکتا ہوں۔ تو آپ بھی خاموش ہو گئے، وہ بندہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید میرا کام نہیں بنے گا، اٹھا چلا گیا۔ رسالت مآب نے بلایا اور آپ نے فرمایا تجھے کوئی قرآن یاد ہے؟ حفظاً اس نے عرض کیا فلاں فلاں مجھے سورت زبانی یاد ہے۔ تو امام الانبیاء نے وہ صورتوں کے ذریعے نکاح کر کے فرما دیا میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، یہ اس بیوی کو جو تیری بیوی بن رہی ہے اس کو تو نے صورتیں زبانی یاد کروانی۔ یہ ہے غیر معجل، مہر مقرر ہو گیا اور یہ تھوڑے سے تھوڑا ہو گیا۔ اور حدیث کے اندر باغ کا ذکر بھی آتا ہے، خزانوں کا قرآن نے بیان فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا۔ خزانہ بار بھی اگر کسی نے حق مہر باندھا ہے، میں اپنی زندگی میں 30 تولے، 60 تولے، 50 تولے، 80 تولے، 100 تولہ، 200 تولے والے نکاح تو میں نے بھی پڑھائے۔ تو جب یہ نکاح یہ حق مہر مقرر ہونا ہے تو یہ اس بیوی کو آپ نے حق مہر دینا، اس کی ملکیت بنے گی۔ کتنے وہ لوگ ہیں، شاید اس مجلس میں کوئی ساتھی ہوں جنہوں نے باقاعدہ نکاح تو کیا ہوا ہے اور وہ وہاں لکھا ہوا ہے حق مہر لیکن ادا نہیں کیا۔ حق مہر بھی ادا کرنا ہے، گواہوں کی موجود بھی کرنا۔ اب اس میں جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بائی پاس کر کے جو لوگ نکاح کرتے ہیں، جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں، لو میرج کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بے شمار لوگ یہ کر رہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر رسالت نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، یہ ایک شرط کرتے ہیں کہ آپ رشتہ ہمیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو رشتہ دیں گے، اس میں حق مہر نہیں ہوتا، اس کو شغار بولتے ہیں، عرف عام اس کو وٹا سٹا بولتے ہیں۔ اگر نہ بھی یہ معاملہ کیا جائے تو یہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک رشتہ دیا پھر دوسرے ان سے رشتہ لے لیا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر شرط کر دی جائے رشتے میں تو یہ بھی دین اسلام میں ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور بڑا مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں، طلاق ہو گئی ہے، طلاق ثلاثہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں طلاقیں 3 ہو گئی ہیں، اب اس کو حلال کرنے کے لیے جز وقتی طور پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو رسالت مآب نے لعنت فرمائی ہے، لعن المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا، ان دونوں پر اللہ کے رسول لعنت فرمائی ہے۔ اور بدنصیبی ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ اب تو حجروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں حلالے کی سہولت موجود ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نکاح متع جز وقتی 6 ماہ یعنی آدھے گھنٹے سے لے کر 6 ماہ تک، یہ ذاکرین سے میری کئی دفعہ مدینہ بھی ملاقات ہوئی، ایک دفعہ ایرانی وفد تھا تو انہوں نے یہ بات کہی جو ہمارے ہاں یہ نکاح متع ہو سکتا ہے اتنے وقت کے لیے، تھوڑا پیسہ دے کے یا کھوٹ وقت۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح میں گھریلو گدے کی حرمت، شراب کی حرمت، اور پہلے اس کی شکل موجود تھی، جواز کی شکل تھی مدعے کی، یعنی مدعے والا نکاح جو ہے جز وقتی میعاد کے لیے 2 4 10 دن کے لیے، ماہ 2 ماہ کے لیے،
تو منع کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا، یہ بھی وہ نکاح درست نہیں ہے۔ ایک اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ کسی بندے نے جرم کیا اور پتہ چل گیا کہ یہی مجرم ہے، تو اسی مجرم کا حاملہ بی بی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کیس کئی دفعہ سامنے آئے ہیں۔ اگلے دن کی بات ہے، میرے سامنے ایک مسئلہ پوچھا کسی نے، چند دنوں کی بات ہے، میاں بیوی ناراض ہوئے ہیں، طلاق نہیں ہوئی، نہ اس نے طلاق دی ہے، خاتون اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، مرد اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، 2-4 سال گزر جاتے ہیں، تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے، لیکن بچی کے وارثاء نے اس کا نکاح اور جگہ کر دیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بھی مسئلہ بیان کر، والمحصنات من النساء، شادی شدہ جو بیوی ہیں، منکوحہ عورت، اس کا نکاح بھی اگلی جگہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیس چل رہے ہیں، منکوحہ کا نکاح کر دیا جاتا ہے، حاملہ کا نکاح کر دیا جاتا ہے، حلالے والا نکاح کر دیا جاتا ہے، کورٹ میرج کر دیا جاتا ہے، لو میرج کر دیا، یہ سارے نکاح کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، اور بہت بڑی بدنصیبی ہے کثرت کے ساتھ۔ آج کل جو ہے کورٹ میں یہ بچیاں بچے اسکول کالجوں سے جا کر ڈائریکٹ وہاں نکاح ہو رہے ہیں، نکاح کیے جا رہے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے ظاہر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے ساتھ تمہارے ابے نے نکاح کر لیا ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، وہ مائیں بن جاتی ہیں۔ حرمت علیکم، رشتہ بیان فرمایا، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ تو ایک ابے نے اگر نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح آگے آپ اس کے ساتھ نکاح نہ کریں، آپ کی ماں بن گئی ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے بہو بنا کر بیٹی بنا کر گھر لائے، وہ آپ کی بیٹی بن گئی ہے، اور وہ ساس بن گئی، ماں بن گئی ہے۔ جو سسر ہے وہ باپ کی جگہ آ گیا۔ یہ وہ رشتے ہیں۔ پھر ایک اور ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب مسئلہ ہے، سسر اور برادر اللہ کو طنز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ رسالت مآل فرمایا سب سے زیادہ احترام کا وہ حقدار ہے جو بیٹی بیاہ کے دے رہا ہے، سب سے زیادہ احترام کا حقدار ہے وہ بیٹی جو ہمشیرہ بیاہ کے دے رہا ہے، یعنی سسر اور برادر اللہ اور سارا اور سالہ جس کو بولتے ہیں اس کو گالی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسالت مآل فرمایا ان کا احترام کرنا ہے۔ زنجیر بنا دی ہے رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کے احترام میں، کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ ایک اور بھی کچھ مسئلے لوگ بیان فرماتے ہیں کہ جی فلاں خاندان کا فلاں کے ساتھ رشتہ، سیدہ کا رشتہ، غیر کے ساتھ رشتہ، جو غیر سادات ہیں ان کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پر ذرا غور فرمائیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت کیا یار ام کلثوم دوسری، حضرت رقیہ، بیٹھے ہوئے آپ سے سوال آئیں گے، حضرت رقیہ اور ام کلثوم یہ نبی پاک کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان کے ساتھ آپ نے جگہ بھی نکاح کیے تھے، بنو امیہ کے تھے، نہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے۔ تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا جو رشتہ ابو العاص سے جو کیا ہے وہ اموی تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی ذات ہمشیرہ حضرت زینب بنت جاش کا رشتہ حضرت زید بن حارثہ سے کیا، وہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت قیس جو ہیں یہ قریشیاں تھیں، اور ان کا رشتہ کن کے ساتھ کیا گیا؟ اللہ اکبر! یہ رشتے جو کیے رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے ساتھ کیا، اسامہ بن زید، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن اس زمانے کے بہت بڑے امیر آدمی تھے، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا رشتہ حضرت بلال سے کیا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ سادات خاندان میں وہ عام بندے کا رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، رسالت مآب کا فرمان ہے اگر دیندار ہے، بچہ نیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اگر رشتہ آ جاتا ہے اس کی وجاہت اور اس کا ایمان اس کی حیات دے کر رشتہ انکار نہ کرو، رشتہ طے کر دو اور شرطیں عائد نہ کرو۔ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، بڑی بڑی عجیب و غریب شرطیں، کھانے کی شرطیں، برات کی شرطیں، جہیز کی شرطیں، یہ تمام شرائط نکاح کے اندر دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، برات والا تصور جو ہے اس میں کثرت کے ساتھ اور اس میں پابندیاں اور کھانے اور جہیز، میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن میں ضرور یہ بات کروں گا کہ ولیمہ رسول کریم علیہ السلام فرمائے ہمت کے مطابق ولیمہ ضرور آپ کریں۔ اور ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ بدترین دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہے؟
تو آج فرمایا یدعا الیہ الاغنیاء و یترک الفقراء، امراء کو اس میں دعوت دی جاتی ہے، فقراء مسکینوں کو اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غریب غربا جو لوگ ہیں دعوت ولیمہ میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ پھر ایک اور اس میں یہ رسومات کا حصہ ہے کہ اچھا پھر یہ تو ہمارا حق ہے نا جو ہم نے دیا تھا، تو آپ نے کیا دیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو تحفہ دیا ہے تو تحفے کے بدلے اگر دیتے ہو تو یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے 1000 دیا ہے تو اس نے 1000 کیوں نہیں دیا، نے 2 دیا تو اس نے 2 کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی اس رسومات کا حصہ ہے۔ مسائل نکاح کا اس کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حضرت امام نے فرمایا جب بچیاں بچے جوان ہو جائیں ان کا بروقت نکاح شادیاں کرو۔ شاید آپ کے علم میں ہو اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، بس یہ ابھی نہ بچہ کاروبار نہیں، سٹینڈ نہیں ہوا، ڈگری نہیں ملی، بچی کی وہ پوری تعلیم پوری نہیں ہوئی، 35 سال عمر ہو گئی ہے، بچے کی عمر بھی 32 سال ہو گئی ہے، 31 سال ہو گئی ہے۔ اس دور میں جب کہ 11-12 سال کے بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور شادیاں پہ اور بلوغ کے بعد 15-20 سال بعد اگر ہوں تو یہ زیادتی ہے ان پر بھی اور اس معاشرے پر بھی۔ دین اسلام کی تعلیمات میں جو ہمیں مسئلہ باور کرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت میں اگر آپ کو دعوت دی جائے وہاں دعوت کریں، دعوت جائیں، کھائیں، شامل ہوئیں اور ان کو جوڑے کو دعا بھی دیں، اللہ آپ کے لیے برکت فرمائے، اللہ آپ کو برکت جمع کرے، بارک اللہ لہما، اللہ تم دونوں کو برکت دے۔ اور پھر اس کی آگے ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ جب ملاقات ہو خامد کی بیوی کے ساتھ، امام الانبیاء نے فرمایا وہ سر کے بالوں کو پکڑ کے کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت فیہا، اللہم انی اعوذ من شرہا و شر ما جبلت فیہا، اللہ خیر بلائیاں جو اس کے مقدر میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں، شر اور برائی جو اس کے مقدر میں تیرے علم میں ہے اللہ اس کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترتیب اگر بنائی جائے رشتہ ناطہ کرنے سے لے کر بچے کی پرورش تک اور اس کے متعلقہ مسائل کو اگر سنجیدگی کے ساتھ طے کیا جائے، میں سمجھتا ہوں اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں جس طرح قدر ہیں، آج ہمارے ڈاکٹر کیم کہتے ہیں جی قدروں میں شادیاں بیان نہیں کرنے، خونی رشتے ہوتے ہیں، تو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسی طرح کے جو سارے وہ بزرگ جنہوں نے ہم تک یہ دین پھیلایا ہے، تو وہ ان کے طریقہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں جو جوڑے بنانے کا طریقہ ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب کورونا کی وجہ سے لوگوں نے چلو کو بند کر دیے ہیں، وہ کیا ہیں وہ جو جہاں بیاہ شادیاں ہوتے ہیں میرج ہال، وہ سارے بند کر دیے ہیں، تو وہ چھوٹی جگہ پر چھوٹے گھر میں کسی بیٹھک میں کسی مجلس میں چھوٹا سا وفد کر کے نکاح شادی کر کے فائنل ہو جاؤ۔ تو کرنا مقصود یہ ہے کہ اہتمام کرنا اور اس میں قرضے اٹھانا اور بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنا، میرا خیال اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں آسان ترین رسالت امام نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو اس کے اندر شرائط نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، آسانی کے ساتھ ان مسائل کو حل کر لیا جائے۔ پھر ایک اور اس میں مسئلہ ہے کہ آگے وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اچھا جی بیوی کے متعلقہ کیا مسائل، اور بھائی دونوں کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، وہ اپنے حق ادا کرے، جہاں حق مانگتی ہے وہ اپنے فرائض ادا کرے، مرد جو ہے وہ اپنے جہاں حقوق مانگتا ہے تو وہاں اپنے فرائض بھی ادا کرے۔ جب حقوق و فرائض کے مساوی وہ ادائیگی کریں گے تو اللہ کے فضل سے کسی جگہ وہ جھگڑا اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں مرد کو طلاق دینے کا حق رکھا ہے اور بیوی کو خلا لینے کا حق رکھا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر شرعی کسی ایسے عذر کے طلاق دینا اور اسی طرح طلاق کی ڈیمانڈ کرنا، اسی طرح خلع کی ڈیمانڈ کرنا، دین اسلام کی تعلیمات میں اس کا بھی جواز نہیں رکھا۔ بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام نے تو اس حد تک باور کروایا ہے، اس نکاح کو نبھانے کے لیے، رشتوں کو آگے چلانے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی نشوز اور اعراض اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ فرق مزاج الگ ہو جائے، بستروں سے الگ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ازدواجی تعلقات ختم کر دو، باقی سارے کام کرو۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قرآن نے فرمایا واضربوہن، تھوڑی بہت تادیبی کارروائی کر سکتے ہو، مار کٹائی جس کو کہا جا سکتا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قرآن نے بیان فرمایا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک بندہ جو اچھا صلح صفائی کرنے والا مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، وہ دونوں بندے جو ہیں مرد اور عورت کے مسائل، دلائل، باتیں سنیں،
اصلاح کے لیے جہاں خرابی ہو ان کی اصلاح کر. پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے فرمایا پھر تم طلاق دے سکتے ہو. تو اس کو جدا کرنے کے لیے وہ فرمایا طہر کا دور آ جائے، ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے جائیں، ایک بار صرف طلاق دی جائے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. مسائل شروع ہوئے کہ طلاق ثلاثہ لکھی، جان چھوڑائے اور اللہ خیر صلی اللہ. یہ بھی سارا غلط ہے، نکاح کو نبھانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ خرابیوں کا طریقہ ہے. اس کو سمجھ لینا، اللہ نہ کرے اگر ایسا موقع آ جائے تو سورت طلاق اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کے مسائل بیان فرمائے، طلقوہن لعدتہن، مسئلہ بیان فرمایا کہ طلاق دینی کس طرح ہے. اللہ کرے یہ صورت ہی پیدا نہ ہو. نکاح کو نبھانے کے لیے پہلی شرط وہی بیان فرمائی، دینداری کو، اور جو درمیانہ درجے کے لوگ ہیں ان کو پسند کرو. اگر آپ ہاں ایک یہاں مسئلہ میں اور ذہن میں آیا ہے، فقہا نے کتابوں میں لکھا اگر تکافؤ نہ ہو، مثلا بچہ کا ایم اے ہے، کڑی ایم اے کے نہیں، اگر وہ کروڑ پتی ہے وہ کروڑ پتی نہیں، اگر وہ پڑھا لکھا اس کا عقیدہ مسلک اور ہے، اس کا مسلک تھوڑا سا فرق ہے، تو انہوں نے تو لکھا چلا نکاح ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ دین اسلام کے مفتیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بچہ نمازی ہے تو بچی نمازی نہیں؟ اس پر ہی کوئی غور کیا؟ بھئی نمازی بھی ہونا چاہیے، دیندار مخلص بھی ہونا چاہیے، موحد بھی ہونا ہے. مشرکوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. قرآن نے بیان فرمایا کہ اپنی بچیوں کا مشرکوں کے ساتھ اور اپنی موحد بچیوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. اسی طرح فتاووں میں آیا ہے کہ اگر مرد نمازی ہے، بی بی نماز نہیں پڑھتی، ان کا نکاح بھی باقی رہتا ہے کہ نہیں. اگر مرد جو ہے وہ بے نماز ہے اور بچی جو حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، خدا کی پڑھی ہوئی ہے، اور مرد جو ہے وہ فارغ، کیسے ہی نکاح کر دیا آپ نے؟ تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جو جوڑ بھی بنائیں، عمر کا بھی خیال رکھیں، عقائد کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ماحول کا بھی خیال رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ نکاح جو ہے اس کے متعلقہ یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں سمجھتا ہوں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے نکاح کے متعلقہ جو باتیں ہیں ان کو آسان بنانا، اور سمجھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بر وقت شادیاں کرنا، اور موحدین کے ساتھ شادیاں کرنا، اور اسی طرح شرم و حیا کے ماحول میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس خاندانوں میں شادیاں کرنا تاکہ اولاد بھی زیادہ. پھر ایک اور یہاں چھوٹی ساری بات ہے کہ اولاد جب ہوتی ہے تو نام جو رکھے جاتے ہیں بڑا عجیب و غریب ہے. کسی نے ایمان نام رکھا ہوا ہے، کسی نے اذان نام رکھا ہوا ہے. اذان اور ایمان نام رکھنا، بسم اللہ نام رکھا ہوا ہے، اور ارحم نام رکھا ہوا ہے. ارحم نام رکھنا، ایمان نام رکھنا، اذان نام رکھنا، جب آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا، مطلب یہ بچی جو ہے جو بیوی بنی ہے اس کو، میں شاید آپ کے علم میں ہو، جب یہ بلاول بچہ پیدا ہوا بڑے لوگوں نے بلاول نام رکھے. مجھے لوگوں نے پوچھا بلاول کا ترجمہ کیا ہے؟ ساری لغت کی کتابیں دیکھی، کسی میں نہیں ملا. فیض اللغات نے لکھا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور رات کے راگ کی راگنی، جب کوئی رات گانا گا رہا ہو سریں نکالتا ہو، یہ سر کا نام ہے. جب کسی کو تعلیم نہیں ہے، نہ باپ کو نہ ماں کو، تو وہ نام بھی پھر اسی طرح کے رکھیں گے. گزارش کرنا مقصود ہے نکاح سے حصول اولاد. دین اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے، نکاح کی غرض و غایت یہ ہے کہ شرم و حیا بھی حاصل ہو، نیک اولاد بھی حاصل ہو، اور میرے حسب نسب کی حفاظت ہو، اور اس طرح ہمارا جو نظام ہے وراثت اللہ نے بنایا اس کا بھی سلسلہ آگے چلے. حضرات ان ساری چیزوں کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور نکاح ہی اگر نہ کیا جائے، ٹھیک طریقے سے نہ کیا جائے، بر وقت نہ کیا جائے، تو ساری جتنی الجھنیں ہیں ساری وہ دشواریاں پیدا ہوں گی. اس معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں ساری خرابیوں کا وہ ذریعہ بنے گا. تو سب سے پہلے جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ شادی نکاح کرنا ہے، بر وقت کرنا ہے، ولی کی اجازت سے کرنا ہے. ایک اور ذہن میں رکھیں، منگنی اگر ٹوٹ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی 2 دفعہ تو منگنی ٹوٹی ہے، منگنی ٹوٹ جب نکاح نہیں ہوتا. ایک اور بہت بڑی مصیبت، منگنی ہو جائے تو لڑکی کو فری کر دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت کی بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ منگنی ہونے کے بعد بچہ وہ اسی طرح وہ اس کی حرمت جب تک بیوی نہ بنے تو وہ تو غیر محرم ہے. اسی طرح اگر نکاح ہو جاتا ہے تو رخصتی نہیں ہوتی، تو ہے میاں بیوی، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس کی اخلاقی پابندی عائد کرنی چاہیے. میرے پاس کیس آیا ہے، بڑے خاندان، پڑھے لکھے خاندان، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی لڑکا ملتے رہے، نظام ایسا خراب ہوا حتیٰ کہ نوبت طلاق تک آئی. حضرات منگنی کر کے بھی خیال رکھنا ہے، اور نکاح کر کے رخصتی کر یہ جی بھی خیال رکھنا ہے. اگر منگنی ٹوٹ جاتی ہے
ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، بیوہ کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، متعلقہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کی سنت ہے، آپ نے سب سے پہلے جو شادی کی ہے، آپ 25 سال کی ہے آپ کی عمر، اور 40 سال کی خاتون جس کی 2 بار شادی اور اس کے اولاد بھی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ اجازت دے دے۔ اور جو بچی ہے، کنواری ہے، اس کے متعلقہ امام الانبیاء نے فرمایا اس سے اجازت دی جائے۔ صحابہ نے پوچھا وہ تو شرم و اعجاز کہہ دے گی، تو آپ نے فرمایا اذنھا سماتھا، اس کا خاموش ہونا اور یا اس کا سکوت ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ تو یہ سارے، ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے، نکاح جب ہوتا ہے مرد نکاح خانہ ایجاب کر لیتا ہے، پھر وہ جا کے بچی سے پوچھتے ہیں، اجی بچی کا تو نکاح ہی نہیں کیا آپ نے۔ اور اس وقت یہ پوچھنا تھا جب رشتے کی نسبت کی جا رہی، جس کو ہم منگنی یا خطبہ کہتے ہیں، اس وقت بچی سے اجازت لینی ہے۔ بیوہ سے باقاعدہ کہلوانا ہے یا متعلقہ سے کہلوانا ہے، کر دیں۔ جو کنواری ہے اس سے اجازت لینی ہے، خاموش ہو دے، اس کی اجازت، یہ وہ طریقہ ہے۔ اور پھر جو آگے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ نکاح کے وقت وہ سب کی وہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، وہ سارا یہ سب کچھ نکاح کے موقع پر غلط کام کیے جاتے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ اس کو حرمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ماحول کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معاشرت میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں، ہمارے بچے بچیاں، جو سارے سلسلے جو ہیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بیائے جائیں اور ان کے بروقت شادیاں نکاح کیے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے، اور اس نیک اولاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب تک آپ یہ اچھے کام کر کے، اچھے نکاح کر کے، اچھی معاشرت کر کے نہیں کریں گے، یہ مقصد حل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نکاح اس کے متعلقہ مسائل ہیں، یہ ساتھی میں دے دینا۔ ہماری حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ شیخ حضرت نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اسی میں سے ہی سوال کیا جائے گا۔ جس احباب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، ایک دوسرے کو جواب نہیں بتانا۔ انشاءاللہ شیخ صاحب انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت، نکاح کی اجازت کے وقت بیوہ، متعلقہ اور کنواری کا اس میں کیا فرق ہے؟ اجازت کس طرح یہ دے گی، متعلقہ کس طرح اور کنواری، اس میں فرق؟ بیوہ متعلقہ سے اجازت مانگی جائے گی، کنواری اس سے مسئلہ کیا جائے گی، اجازت کیسے ہوگی؟ پوچھا جائے کنواری اس سے اس کی جو خاموشی ہے وہی اس کی اجازت ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، نکاح کرنے سے انسان کی کن 2 چیزوں میں حیا پیدا ہوتا ہے؟ دوسری بات نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ سوال نمبر 3، دعوتوں میں سے بدترین دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دعوت کو کہا ہے اور کیوں کہا ہے؟ ولیمے کی دعوت، اس کو کیوں کہا ہے؟ تاکہ مسکین لوگ سب کھا لیں۔ نہیں وہ کیوں بری ہے، تھوڑا سا واضح کریں نا، بری کیوں ہوتی ہے وہ دعوت ولیمہ؟ ولیمے کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ
सब मुस्किन लोग खा یہ وہ تو ہوتی ہے نا کھلانے کے لیے، بری کیوں ہوتی ہے؟ ہاں جی، اس لیے کہ اگر امیروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو نہیں دی جاتی۔ اگر ایسے کیا جائے تو وہ بری ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک کی کون سی صورت سے، وہ کون سی صورت ہے جس سے اس کو شروع کیا گیا؟ ہاں وہ تو وہی دسا نہیں، آپ نہیں تو اس تو دسنا شیخ صاحب نام دے دے چڑیے، دیں۔ یہ تو ویسے خوہ کھاتے جی گیا ہے نا، میں کیا سی کہ یہ دسن گے۔ چل سوال نمبر 5، خیبر کے موقع پر کون سی 2 چیزوں کی حکومت نازل ہوئی؟ پھر آپ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، آ جاؤ۔ میں ایک گزارش کی ہے کہ جس صاحب کو جواب آتا ہے اور صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ پوچھیں گے اسے، اس کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب جس کو کہیں گے کہ آپ جواب بتائیں کہ ہاں جی، جواب دینے کا حقدار ہے، اس طرح جو ہے بہت اچھا ہے۔ سوال نمبر 6، سب سے آخر میں کس مخلوق کو پیدا کیا گیا اور سب سے پہلا کون سا رشتہ جو دنیا میں بنا ہے وہ کون سا ہے؟ انسان کا بولنا نہیں، انسان پیدا ہو گیا آپ اور نکاح ہوا تھا۔ آخر سب سے پہلے رشتہ نکاح، ٹھیک۔ کوئی اور ساتھی نہ بولے، صرف ہاتھ کھڑا کرے، جس سے پوچھا جائے گا وہ ہی بیان کرے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی؟ اس صحابی کا بھی نام بتانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی نام بتانا ہے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 8، انسان رشتہ کرتے وقت کتنی چیزوں کو دیکھے گا اور سب سے اہمیت کس چیز کو دی جائے گی؟ حسب نسب، قبیلہ، برادری، حسن و جمال، مال و دولت اور دین اسلام، اور ترجیح جو ہے وہ دین اسلام۔ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ سوال نمبر 9، وراثت کا حقدار بننے کے لیے کون سی چیز ذریعہ بنتی ہے؟ نکاح۔ سوال نمبر 10، الودود اور المولود سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں کا معنی بتا دیں یا تشریح کر سکتے ہیں۔ اچھا نہیں، اچھا ادھر ٹور پہ دوسرے 2 بار بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال، ایک ہی پوچھنا؟ جس سے ایک دفعہ پوچھ لیے بس، ٹھیک ہے۔ محبت کرنے والی ہو اور اولاد دینے والی ہو۔ ٹھیک۔ شکار نکاح کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
انا للہ ٹھیک ہو گیا تھوڑا ہو گیا کہ نہیں؟ سوال نمبر 12، دین اسلام میں میاں بیوی کا الگ ہونا، اس میں دین اسلام میں خاوند کو اسلام نے کیا حق دیا ہے اور بیوی کو کیا حق دیا ہے؟ مرد کو طلاق کا دیا، عورت کو عورت کو ٹھیک ہو لکھے ماشاء اللہ اب آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اشراق کی نماز نہیں ادا کی، نماز ادا کر دیں انشاءاللہ، اس کے بعد آج کا اہتمام سبحان اللہ